میچورٹی از لرننگ ٹو کنٹرول یور ایموشنز ناٹ لیٹنگ دیم کنٹرول یو. یعنی میچورٹی یا سمجھداری اس میں ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو، اپنے احساسات کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، نہ کہ یہ چیزیں آپ کو کنٹرول کریں. دیکھیں، کسی بھی انسان کا سمجھدار یا میچور ہونا نا تجربے، وقت اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ اس کی عمر سے. زندگی میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤنز، اچھے برے حالات انسان کو کافی تجربہ کار بنا دیتے ہیں، اور یہ تجربہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی ایج میں ہی جا کر آئے. بہت سے چھوٹی ایج کے لوگ بھی ان سب چیزوں کو اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ لیتے ہیں. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کئی چھوٹی عمر کے لوگ یا بچے بھی ایون میچور ہوتے ہیں، سمجھداری اور دانشوری کی باتیں کرتے ہیں، اور کئی ایجڈ لوگ یا بڑی عمر کے لوگ بھی اممیچور ہوتے ہیں. سمجھداری، عقل مندی یا میچورٹی ایج کے ساتھ نہیں بلکہ ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے. آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن کو فالو کر کے آپ کے اندر بھی ڈیفینیٹلی میچورٹی آئے گی. آپ سمجھدار، عقل مند اور وائز ہو جائیں گے irrespective آف یور ایج. اپنی لائف کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ چینج، امپروومنٹ اور فردرنس لانے کے لیے ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو بادر کیجیے گا، ایکنالج کیجیے گا، تاکہ آپ اپنے اندر کچھ ڈفرنس فیل کر سکیں. لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ. السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا. ویلکم بیک اگین. ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ. ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے اگین ارلی مارننگ سے. ہاؤس ہولڈ اور دوپہر کے کھانے کی پریپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ آج کے ٹاپک کو ڈسکس کروں گی. اچھا، آج کے ولاگ میں یہ جو میں ہیبٹس یا ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ اپیرنٹلی بہت سمپل سی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اپنی لائف میں انکلوڈ رکھتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں انہیں انکلکیٹ یا انفیوز کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کی لائف میں ایک بڑا بگ چینج لے کر آئیں گی. اور یہ لٹرلی لائف چینجنگ ہیبٹس ہیں. اگر آپ نے انہیں فالو کیا نا تو آف کورس آپ کی لائف میں ضرور کچھ نہ کچھ بیٹرمنٹ آئے گی. لیٹس اسٹارٹ ود ہیبٹ نمبر 1 which is ignore the little things or conflicts. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوڈ ونس ہوتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں یا جو ہم سے پیار کرتے ہیں، لائک ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی یا بچے، جو بھی ہمارے ریلیشنز ہیں، چاہے وہ ہماری امیڈیٹ فیملی ہو یا ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، اگر ان سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بات پر ہم اپوز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے نا تو ایک نارمل سی بات ہے، اور ہر انسان کی لائف میں ہی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑے وہیں ہوتے ہیں جہاں پیار ہوتا ہے، بنا جھگڑے کے پیار بھی نہیں ہوتا. اینی ہاؤ، اگر آپ کا کسی سے جھگڑا یا لڑائی ہو جاتی ہے تو اپنی ایگو کو سائڈ پر رکھیں. کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اتنی زیادہ اپنی ایگو کو اس چیز میں انوالو نہ کریں، کیونکہ زیادہ تر جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ دونوں طرف سے ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بالکل بے قصور ہے. ہاں، قصور کم یا زیادہ ہوتا ہے. کسی بھی بات پر ڈس ایگریمنٹ یا کلیش دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اچھا، اب جب دو بندوں یا دو فیملی کے اندر کوئی کلیش آ گیا ہے یا فرکشن پیدا ہو گئی ہے تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں، اپنی ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں. یہاں پر اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے سمجھدار اور کتنے عقل مند ہیں، آپ کے اندر کتنی میچورٹی ہے، رشتے نبھانے آپ کو آتے ہیں یا نہیں آتے. تو یہاں پر اب آپ نے ایگو کو سائڈ پر رکھنا ہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کرنا ہے تاکہ آپ اپنے ریلیشنز کو بچا سکیں. Moving to the second habit which is don't regret on your failures. جب بھی آپ لائف میں کسی بھی سٹیج پر فیل ہو جاتے ہیں تو بجائے ریگریٹ کرنے یا پچھتانے یا دکھی ہونے یا خود پر ملامت کرنے کے یا بے چین ہونے کے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کیا، میں نے کوشش کی، جو چیز میں کرنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی میں نے اس پر اپنی بھرپور کوشش کی ہے، اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، لیکن کامیابی نہیں ملی، یہ میری قسمت تھی. اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ایٹ لیسٹ میں نے محنت کر کے اپنے آپ کو آزمایا ضرور ہے. اپنی پاسٹ کی، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. ایسا نہیں ہے کہ امتحان میں فیل ہو گئے یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہا، اس میں ناکامی ہو گئی، یا کسی بزنس میں لاس ہو گیا تو بس دل ہار کے بیٹھ گئے اور ماضی میں ہونے والی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے انہیں سر پہ سوار کر لیا اور خود ڈپریشن یا پھر انگزائٹی یا اوور تھنکنگ کا شکار کر لیا خود کو. تو اس لیے کسی بھی کام میں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی فیلئر آ گیا ہے یا ناکامی ہو گئی ہے تو اسی پر بار بار پچھتانے کی بجائے اس غلطیوں سے سیکھیں اور فیوچر میں ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں. اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ نا سمجھدار اور عقل مند اور وائز کہلاتے ہیں، اور وہ اس طرح زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اور اپنی ماضی کی غلطیوں کو بھول کر اور انہیں نہ دہرا کر. نیکسٹ ہیبٹ از ڈونٹ جسٹیفائی یور سیلف ان فرنٹ آف ادرز.
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، آپ کو گالیاں تک دیتے ہیں یا آپ کی بے عزتی یا قدر نہیں کرتے آپ کی. اور یہ بہت کامن بات ہے اور ہر ایک کی لائف میں ہی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب خود پریشان ہو جاؤ نا تو دوسروں کو بھی خوش نہ رہنے دو، ان کو بھی کوشش کر کے کسی طرح پریشان رکھو. یہ ہے نا ہر ایک کی لائف میں ہی یہ کامن سی بات ہے. کسی کا خوش رہنا نا لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہوتا. خیر، اگر لوگ آپ کے بارے میں کوئی غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق یا طنزیہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک سمجھدار انسان کبھی بھی ریاکشن نہیں دیتا. وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا اچھائیاں اور کیا برائیاں ہیں، اور وہ لوگوں کی اس قسم کی گفتگو کی پرواہ نہیں کرتا. فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ کی بلا وجہ کی برائی کرتا ہے نا جو آپ میں نہیں ہے، تو آپ کو اس کے سامنے صفائیاں دینے، خود کو جسٹیفائی اور کلیریفائی کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کی لائف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی برائی کرتے ہیں، گالیاں، طنز، مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کی باتوں پر ریئیکٹ ہی نہ کریں. تو جتنے بھی لوگ وہاں ہوں گے نا وہ آپ کو میچور جج کریں گے، عقل مند تصور کریں گے، اور آپ بلا وجہ کی بحث سے، لڑائی سے، ہیزل سے اور آرگیومنٹ سے نہ بچ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ کیا کہیں گے والے چکر سے بھی بالکل خود کو باہر نکال لیں. جتنا آپ اس سے باہر نکلیں گے نا اتنا خود کو ریلیکس فیل کریں گے. لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگ کامیاب ہیں یا بلندیوں پر جا رہے ہوتے ہیں. کمزور کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. یہ آپ نے بھی اپنی لائف کے تجربے سے سیکھ ہی لیا ہوگا. موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ which is don't find perfections. سمجھداری اور میچورٹی اس سوچ میں ہے کہ ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ آپ، نہ کوئی اور، نہ میں. ہر انسان کے اندر ہی کچھ نہ کچھ امپرفیکشنز ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ فلاز ہوتے ہیں. اچھائیاں اور برائیاں ایٹ اے ٹائم ہر انسان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہر انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی اچھی باتوں، اپنی سہولتوں، اپنی فیسلٹیز، اپنی بلیسنگز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان سے خوش نہیں ہو رہے، خود کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اممیچورٹی شو کرتے ہیں، آپ سمجھدار نہیں ہیں. سمجھداری اسی میں ہے کہ جو بھی بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نعمتیں آپ کو دی ہیں یا آپ کے جو بھی اندر پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کریں اور دوسروں سے اس کو کمپیئر نہ کریں. کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کی لائف میں بھی پرفیکشن نہیں ہوتا. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے یا وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں سے پرفیکشن کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں کیونکہ آپ خود پرفیکٹ نہیں ہیں. سو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ان کی غلطیوں کے ساتھ ایکسپٹ کریں. موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ which is don't get argumentative. جب بھی دو لوگ یا دو فیملیز آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈس اگری بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو اپوز بھی کرتے ہیں. دونوں کے اوپینینز الگ الگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ اس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو اگر ان سب باتوں کے دوران کوئی کلیش ہو جاتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے، تو اور سامنے والا آپ کی بات ایکسپٹ نہیں کر رہا، وہ لڑائی کے موڈ میں آ گیا ہے، تو آپ سمپلی وہاں سے واک آؤٹ کر جائیں. آرام سے جائیں، کوئی مس بیہیو نہ کریں، انٹریکشن کو کم کر دیں. آپ نے ڈسکشن کرنی ہے، بحث یا آرگیو نہیں کرنا. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والے کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا اور وہ بچوں والی حرکتیں، کڈش حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ وہاں سے نکل جاؤ. واک آؤٹ ہی بہتر ہے. نیکسٹ ہیبٹ از ہیو پیشنس. میچورٹی کا ایک سب سے بڑا سمبل یا ججمنٹ صبر یا پیشنس ہے. ایک عقل مند اور سمجھدار میچور انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت اور کہاں صبر کرنا ہے. جتنا انسان میں صبر ہوتا ہے نا اتنا وہ عقل مند اور دانشور سمجھا جاتا ہے، اور بے صبرا، بے چین انسان اتنا ہی بے وقوف سمجھا جاتا ہے. ہر کام، ہر چیز اپنے ٹائم پر ہوتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے. بہت سارے بے صبرے لوگ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. اب چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ ہو، رشتے ہوں، پڑھائی ہو یا کوئی بھی اور کام ہو. کوئی بھی کام کرنے کے اگلے لمحے ہی تو ریٹرن نہیں ملتا نا، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے. نیکسٹ ہیبٹ از لمٹ یور ایکسپیکٹیشنز. جب بھی آپ کسی کی کسی بھی کام میں ہیلپ یا مدد کرتے ہیں نا تو اس سے فوراً ایکسپیکٹیشن ریٹرن کی نہ رکھیں. بہت سارے لوگ لائف میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کی کسی بھی طرح سے مدد کر ہی دیتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دے دیا، کوئی گفٹ دے دیا، تو ان کو فوراً ریٹرن کی پڑ جاتی ہے کہ بس اب اس کی طرف سے بھی مجھے جلدی جلدی ریٹرن مل جائے. تو جب کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو کھلے دل سے کیا کریں. یہ نہیں کہ اگر کسی کی کبھی ہیلپ کر ہی دی ہے تو اب اسے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب یہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا. لوگوں کے کام ضرور آئیں لیکن یہ احسان نہ سمجھیں اپنا. آپ نے اگر کسی کی ہیلپ کی اپنی تسلی اور انر سیٹسفیکشن کے لیے، خود کو مطمئن کرنے کے لیے، اب آپ کو اس کا ریٹرن ملے نہ ملے یہ اس انسان کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے یا وقت کی مرضی ہے. اگر آپ کسی کے بھی چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس سے بدلے کی امید رکھتے ہیں نا تو آپ خوش بھی نہیں رہیں گے اور آپ کا ریلیشن بھی خراب ہوگا. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ which is always give good advice. اگر آپ لوگوں کی نظروں میں باعزت اور سمجھدار کہلانا
چاہتے ہیں نا تو ہمیشہ کسی بھی ایڈوائس مانگنے والے کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے مخلص لوگوں کو بھی نا غلط مشورہ دیتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی سورس سے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا۔ اکثر لوگ جیلسی یا حسد وغیرہ میں بھی غلط مشورہ اپنے ہی مخلص لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور ایک قسم کی بد تہذیبی، بد اخلاقی بھی ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی آپ سے مشورہ اگر مانگ ہی لینا غلطی سے تو اسے ہمیشہ صحیح مشورہ دیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ وچ از کنٹرول یور ایموشنز۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے یا بہت ہی بڑی کوئی کامیابی مل گئی ہوتی ہے تو کچھ انسان فوراً غرور میں یا ایگو میں آ جاتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو پہچاننا ہی بھول جاتے ہیں۔ لائف کو ہمیشہ بیلنس میں رکھیں، اچھائی، برائی، سکسیس، فیلئر، ان سب چیزوں کو اتنی امپورٹنس نہ دیں، ایک حساب سے دیں، زیادہ نہ دیں۔ سمجھدار اور میچور لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایٹ لاسٹ مر ہی جانا ہے، آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کما لیں۔ اور جو بے وقوف یا امیچور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس یہیں پہ ہمیں ہر قسم کی سہولت ملے، ہم لوگوں کے ساتھ جیسا مرضی برتاؤ کریں، شاید ہم نے یہیں رہنا ہے۔ لائف از ٹوٹلی انپریڈکٹیبل، کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، تو اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، صرف اپنی دنیا کو ہی نہ سنوارتے رہیں۔ ہر انسان کی ڈیسٹینی ہے کہ اس نے مر جانا ہے، تو اتنی ویلیو، اتنی ریلیونس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ دیں۔ ٹھیک ہے، اپنی سکسیس پر خوش ہوں، اپنے فیلئر پر دکھی بھی بندہ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے پیچھے بہت حد تک پاگل نہیں ہونا۔ جو لوگ لائف کو بیلنس بنا کر چلتے ہیں نا، ان کی آخرت بھی سنوری رہتی ہے اور دنیا بھی۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ ہیبٹ وچ از forgive others۔ اکثر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا یا کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں۔ ایسا کوئی بندہ فرینڈ سرکل میں، نیبرہڈ میں یا ریلیٹیوز میں ہوتا ہے جس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوتی ہے کہ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں بدلہ لوں گا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔ دیکھیں، ایک انسیڈنٹ تھا جو ہو گیا، آپ نے اسے کوئی نہ کوئی سبق سیکھ لیا کہ یہ انسان بھروسے کے قابل نہیں ہے، اس سے مجھے رشتہ نہیں رکھنا، بات ختم کرنی ہے۔ تو اب آپ نے اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے، ان کی لائف کو ورسٹ بنانے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے نئے نئے طریقے یا نئے نئے آئیڈیا نہیں سوچنے، اپنا ٹائم ان کے پیچھے برباد نہیں کرنا۔ اپنا ٹائم، اپنی انرجی اور اپنا دماغ اب اس چیز میں خراب نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ کس طرح برا کیا جائے۔ ان کا برا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ کا ضرور ہو جائے گا، ٹائم ضائع ہوگا، محنت ضائع ہوگی، ذہنی پریشانی الگ ہوگی۔ ان کے لیے کچھ برا کرنے یا نیچا دکھانے کے لیے جب آپ نئے نئے آئیڈیاز سوچیں گے نا، تو آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اپنا کام چھوڑ کر آپ ان کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی اس طرح آپ خود کو ہی پریشان کریں گے، اپنا ٹائم خراب کریں گے اور اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں رکھیں گے۔ سو اپنے آپ کو ریلیکس، کام ڈاؤن اور ان برڈن کرنے کے لیے نا ان لوگوں کو بھول جائیں، ان کی غلطیوں کو ذہن میں رکھیں، لیکن ان انسانوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں، انہیں معاف کر دیں۔ نیکسٹ ہیبٹ از ٹیک یور ڈیسیژنز آن یور اون۔ اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر، کوئی بھی انہیں چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈیسیژن لینا ہو نا، کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو وہ ہر قسم کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، میں ٹھیک کر رہی ہوں نا، میں یہ صحیح کر رہی ہوں نا، میں ایسے کر لوں۔ 10-12 لوگوں سے وہ پوچھیں گے تو ظاہر ہے ہر انسان الگ الگ مشورہ دے گا اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور اس کنفیوژن میں جو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز اور ڈیسیژنز آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو بھی صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے، اور اگر ان کیس آپ کوئی ڈیسیژن یا فیصلہ لے بھی لیتے ہیں تو آپ اس پر کھڑے نہیں رہ پاتے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے آپ نے کوئی سوٹ خریدنا ہو یا کریئر کا چناؤ کرنا ہو، تو ہمیشہ سوچ کر، ریسرچ کر کے، ایویلویٹ کر کے کریں۔ کوئی بھی کام یا کوئی بھی نئی چیز شروع کرنے سے پہلے نا ہمیشہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں، اور بلیم گیم نہ کریں کہ فلاں نے مجھے مشورہ دیا تھا تو اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں بالکل مائنس کر دیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ کچھ ہیبٹس آپ کو اچھی لگی ہوں، آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.